بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چمکتے ہیں نجوم کہکشاں تیرے سہارے پر چمکتے ہیں نجوم کہکشاں تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارا آسماں تیرے سہارے پر چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب کہ چلتی ہے ہر ایک موج رواں تیرے سہارے پر کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا کہ بے شرکت ہے قائم دو جہاں تیرے سہارے پر چمکتے ہیں نجوم و کہکشاں تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارا آسمان تیرے سہارے پر سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کریم کو کتاب ہدایت قرار دیا گیا، اور میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ہدایت کے طالب ہیں. ہم اللہ سے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں کہ مولا سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اب یہ ہدایت ایسی نعمت ہے کہ اسی سورۃ البقرہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں. اور پھر مدد کیا مانگتے ہیں اس مالک سے، ہماری کیا مدد فرما؟ ساتھ ہی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب ہدایت ہم اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں، اللہ سے نماز کی ہر رکعت کے اندر ہدایت کے ہم طلبگار رہتے ہیں کہ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما. اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہم اس چیز کو شامل رکھتے ہیں کہ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما. یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سب اس کو اپنے احاطہ تصور میں نہیں لا سکتے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں کلمے والی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان والی دولت عطا فرمائی ہے. رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى، اگر ایک آدمی جس نے ایمان نہیں قبول کیا، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، بارگاہ خداوندی میں جب وہ پیش ہوگا، اگر وہ زمین بھر کے سونے کی ہمیں اپنی جان کے فدیے میں دینا چاہے کہ میں پوری زمین سونے کی بھری ہوئی آپ کو دیتا ہوں، میری جان چھوٹ جائے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس سے یہ پوری زمین بھی سونے کی بھری ہوئی قبول نہیں کی جائے گی. اتنی بڑی دولت. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، یہ بازار نہیں ہے، ہدایت کی قیمت لگنے کا یہ بازار نہیں ہے. جس بازار میں اس کی قیمت لگے گی، ہم اس بازار کی قدر و قیمت سے، اس کی ویلیو سے ہم واقف نہیں ہیں. جنت کے اندر ہمیں ہدایت کے بدلے میں اللہ سے کیا کیا ملنے والا ہے، یہ ہم اپنے احاطہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے. فرمایا کہ پوری زمین، روئے زمین سونے سے بھر کر دے دی جائے، اور وہ کہے کہ یہ ساری سونے سے بھری ہوئی زمین مجھ سے لے لیں اور میری جان بخشی کر دیں، مجھے چھوڑ دیا جائے. فرمایا کہ اس کا یہ سونے سے بھری ہوئی زمین دینا بھی ہم قبول نہیں فرمائیں گے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ اتنی بڑی دولت کہ ہدایت اتنا بڑا سرمایہ ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا.
بڑا مال و دولت، آج کی دنیا کے امیروں نے تو وہ مال خواب میں بھی اتنا نہیں دیکھا ہوگا جتنا اللہ نے اس کو دیا تھا۔ تو جب ایک دن اس نے کہا جی میں نے اپنی دولت کی نمائش کرنی ہے، لوگوں کو دکھانی ہے، میں نے بڑی دولت ہے میرے پاس۔ سرمایہ دار آدمی کوشش کرتا ہے میں لوگوں کو دکھاؤں اپنی دولت، تو وہ دولت دکھانے کے لیے اپنی ایک میدان کے اندر اس نے جمع کیا۔ جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے دیکھا، منہ میں پانی آ گیا، اتنا مال، اتنا سرمایہ، اتنی دولت، اور دعا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح مال عطا کر دے۔ جو ایمان والے تھے، جو مضبوط ایمان والے تھے، انہوں نے سمجھایا او اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے وہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ قارون کے خزانے کیا ہوتے ہیں، پوری روئے زمین کے خزانے مل بھی جائیں تب بھی تمہاری اس ہدایت کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ رب العالمین نے دنیا والوں کو دکھایا کہ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی مال کی نمود و نمائش کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اس کی دولت کے ساتھ، اس کے سرمایے کے ساتھ، اس کے پیسے کے ساتھ اس کو زمین کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا والوں کو دکھا دیا، او دنیا والوں یہ جس چیز کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ رہا تھا یہ ساری کی ساری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ تمہاری ہدایت کی دولت، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی مال و دولت عطا کیا، بڑی حکومت عطا کی، اور ہوا کے اندر آپ کا تخت اڑتا ہوا جاتا، ہزاروں کے اعتبار سے کرسیاں لگی اوپر، اور ہوا کے دوش پر جب ان کا تخت چلتا تو لوگ حیران ہو جاتے۔ ہوائی جہاز کا زمانہ تو تھا نہیں، ایک دیہاتی آدمی کھیتی باڑی کرتے ہوئے دیکھ کر کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، وہ اللہ کی شان، اتنا جاہ و جلال، اتنی سلطنت، اتنا مقام سلیمان کو عطا کر دیا آپ نے، آل داؤد کو عطا کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے کان میں آواز پڑ گئی۔ اب اللہ کی ذات سنوانے پہ آئے تو کہاں سے سنوا دیتی ہے؟ وہ زمین پہ کہا اس نے، وہ ہوا کے دوش پہ جا رہے، اللہ نے سنوا دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ اللہ ہر مخلوق کی آواز سلیمان علیہ السلام کو سنوا دیتے تھے۔ ایک دن ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے خطاب کر رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کہاں آ رہے ہیں؟ چیونٹی کو ہم اپنے کان کے ساتھ بھی لگا لیں تو ہمیں اس کی آواز نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچا دی۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت عجیب بات ہے، آپ کے گھر کے قریب کنویں کے اندر آپ کا بیٹا گرا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کا بیٹا کنویں کے اندر گرا ہوا ہے۔ اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ ہزاروں میل دور سے مصر سے آپ کے بیٹے کا کرتا چلتا ہے، صرف آپ کے بیٹے کا کرتا لے کر ایک قاصد آ رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، یہ میرے ابا کو جا کر دے دو۔ تو آپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ ہزاروں میل دور سے آپ کو خوشبو آ گئی، اور یہ پاس پڑا ہوا کنویں میں بیٹا تڑپتا رہا کنویں کے اندر، اور آپ کو پتہ نہیں چلا۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا ہماری حالت تو ایسی ہے، انبیاء کرام کی حالت فرمائی انہوں نے کہ ہماری انبیاء کی جماعت کی حالت تو ایسی ہے کہ جیسے آسمان پر اگر بجلی چمکتی ہے تو انسان کے لیے سب کچھ، پوری کائنات کی ہر چیز منور اور روشن ہو جاتی، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، آدمی ہر چیز دیکھ لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ بجلی ختم ہوتی ہے مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے ہاتھ۔ اب یہ اتنی، اور جب ہمارا رابطہ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑا ہوتا ہے، ہم زمین کیا ہوتی، ہم تو عرش کی خبریں بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ جب اللہ سے رابطہ جڑا ہوتا ہے، وہ مالک ہمیں بتاتا ہے، ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں، وہ مالک ہمیں ارشاد فرماتا ہے، ہم لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ مالک ہمیں نہیں بتاتا ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، یہ مالک کے بتانے پر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو جب آواز سنائی چیونٹی کی،
اور ادھر اس دیہاتی کی آواز سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے اس دیہاتی کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ جب وہ دیہاتی آیا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا مجھ سے، فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کہا کیا تھا، تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، اللہ کی شان جس نے آل داؤد کو اتنی شان و شوکت عطا کی۔ فرمایا اسی لیے میں نے تجھے بلایا ہے، میں تجھے بتانا یہ چاہتا تھا، میں تجھے سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ تم نے جو جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے یہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ سلیمان کی حکومت کیا ہوتی ہے، یہ ساری سلطنت ختم ہو جائے گی، یہ ساری حکومت ختم ہو جائے گی، یہ تاج و تخت مٹی میں مل جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن جو ایک جملہ سبحان اللہ تو نے اپنی زبان سے نکالا ہے اس کا اجر قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پورے زمین و آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے ثواب سے۔ میرے بھائیوں اللہ اتنا نوازنے والا کہ ہدایت کی دولت اگر عطا کی ہے آپ کو اس نے، تو آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ بھی آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ آپ اس کو اپنے احاطہ تصور میں نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے، اور کیا کہا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب پر ایمان لانے والے ہم کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں مگر ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے آسمانی کتابوں کے اوپر ان کو نازل ہوتے دیکھا نہیں مگر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر ہم مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کے لیے نازل کیا ہے اللہ کی ان احکامات کو یہ مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے۔ اب یہ ایک پیرامیٹر دیا رب العالمین نے ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ ہم یہ اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ ہم دعائیں تو بڑی مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم فرما۔ فرمایا یہ کس طرح چیک ہوگا، کیسے پتہ چلے گا ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ہم غیب پر ایمان لے آئیں، جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے کہ ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور دوسری چیز اقامت الصلاۃ، یعنی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اب یہ نماز کو پابندی سے ادا کرنا، ایسا نہیں کہ اپنی نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ ایسا آدمی یہ کہے کہ جی میں ایمان پر قائم ہوں، فرمایا اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا، نماز کو اہتمام سے ادا کرنا، اپنی اولاد کو چیک کرنا ہے کہ ہماری اولاد ہدایت پر ہے یا نہیں ہے، تو دیکھ لو ہماری اولاد نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، یہ ایک پیرامیٹر دیا رب العالمین نے چیک کرنے کے لیے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا تیسری چیز جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرنا، نیک کاموں پر خرچ کرنا جو ہم نے رزق دیا۔ اب یہ نہیں کہا جو مال دیا گیا اس میں سے خرچ کرنا، نہیں، ہم نے رزق دیا۔ ہم نے رزق دیا سے کیا مراد ہے کہ جو ہم نے رزق حلال اس کو عطا کیا۔ حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں فرماتے، حلال مال جو اللہ نے دیا انسان کے مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، زمین کی تہ میں بھی چلا جائے اس کا مال اس کے مقدر کا اس کو ملے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور بعض روایات میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد کے دروازے پر اور نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے باہر ایک آدمی پھر رہا تھا، اسے کہا یہ میرے گھوڑے کا دھیان رکھنا۔ اب وہ گھوڑے کا دھیان رکھنے کے لیے مقرر کیا، نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرما کے جب باہر تشریف لے گئے دیکھا تو گھوڑا ویسے ہی پھر رہا ہے، اور جو اس کی رسی تھی وہ نہیں تھی، گھوڑے کی رسی نہیں تھی۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو باہر تشریف لا کر آپ نے دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے، رسی نہیں ہے، اور آپ نے باہر نکلتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ میں اس آدمی کو جس نے یہ گھوڑے کو دھیان کیا میں اس کو 2 دینار دوں گا، 2 دینار دوں گا۔ جب باہر تشریف لے گئے دیکھا تو وہ گھوڑا پھر رہا ہے، رسی نہیں ہے۔ آپ نے گھوڑے کو پکڑا، ایک قریبی دکان کے پاس گئے، وہاں ایک رسی لٹک رہی ہے، آپ نے پوچھا یہ کتنے کی؟ اس نے کہا جی ابھی 2 دینار کی لی ہے میں نے، آپ لے جائیں۔ آپ نے 2 دینار اس کو دیے اور وہ رسی لے لی۔ تو فرمایا کہ یا انسان کتنا جلد باز ہے، یہ 2 دینار اس کے مقدر میں لکھے ہوئے تھے جو اس کو ملنے تھے، مگر یہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے ان 2 دینار کو حلال نہیں حرام ذریعے سے اپنے لیے حاصل کر گیا۔ اگر یہ تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس کو نبی کے ہاتھ سے حلال طریقے سے اللہ وہ 2 دینار عطا فرما دیتا۔ تو میرے بھائیو یہ مال ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ مال ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہے، حرام ذریعہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مال ملے گا جو آپ کے نصیب میں لکھا۔ کہتے ہیں نا انسان کو اس طرح اس کا رزق تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، اپنے رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتا۔ تمہارے نصیب کا ایک ایک پیسہ تمہاری جیب میں پہنچ کر رہے گا۔ ہاں یہ کوشش کرو کہیں حرام ذریعے سے نہ چلا جائے، وگرنہ دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے، دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی۔ تو یہ پہلی صفت کیا بتائی گئی کہ یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت بتائی گئی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا ہو، اور تیسری صفت یہ بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے نیک کاموں پر خرچ کرے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ چوتھی صفت یہ بتائی گئی کہ جو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتابیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، ان کے اوپر ایمان رکھتا ہو کہ میں ان کتابوں کو مانتا ہوں، میں ان کتابوں کو آسمان سے نازل ہونا برحق مانتا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پانچویں چیز یہ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے مر کر مٹی ہونا ہے اور رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا جن میں یہ 5 چیزیں آ جائیں، جن میں یہ 5 چیزیں آ جائیں جو رب العالمین نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بتا دی، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب۔ میرے بھائیو قرآن کا ہمارے پاس ایک معیار، ہمارے پاس ایک اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ دے دیا، اس قرآن کے پیمانے کے اندر اپنے سانچے کے اس سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور ڈھالنے کے بعد یہ 5 چیزیں جو ہمیں بتائی گئیں ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں، اور ان کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد قرآن کا جو مصداق بنتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ 5 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر لو، تو رب العالمین عرش سے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، تم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم کامیاب۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی دولت عطا کی، ہمیں نبی آخر الزمان کی دولت عطا کی، ہمیں یہ قرآن کا ایسا خوبصورت طریقہ ہمیں عطا فرما دیا کہ اس طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔